السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم اپنے 36 لیکچر پہ ہیں اور آج کا جو لیکچر ہے اس کا موضوع ہے سائیکو سوشل انٹرونشنز فار ٹرمینلی ال پیشنٹس. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں بھی ذکر کیا تھا اس لیکچر کا. میں نے کہا تھا کہ اگلے لیکچر میں ہم بیسکلی وہ سائیکو سوشل انٹرونشنز کی بات کریں گے جو یہ 4 کنڈیشنز جن کو ہم نے کور کیا ہے پچھلے 4 لیکچرز میں ان کے بارے میں ہوگا. اور وہ 4 کنڈیشن جو ہیں وہ میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. اس میں پہلی جو تھی وہ اسٹروک تھی, دوسری کارڈیاک کنڈیشن تھی, تیسری HIV کی کنڈیشن تھی, اور چوتھی جو تھی وہ کینسر کی کنڈیشن تھی. تو آج ہم بات جو ہے وہ شروع کریں گے اسٹروک کے حوالے سے. لائک ٹو ٹاک اباؤٹ انٹرونشنز فار اسٹروک. جو سروائیول اسٹروک کے ہوتے ہیں they invariably suffer from a damage جو کہ ایک قسم کا فزیکل اور کوگنیٹو امپیئرمنٹ کی فارم میں انہیں ڈیمیج ہوتا ہے. اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ if a stroke victim or a stroke patient is someone who's younger in age تو وہ invariably اپنے ڈیمیج میں سے جلدی sort of نکل آتا ہے اور جلدی بہتر ہو جاتا ہے as opposed to somebody who is old in age. تو ہیمریجنگ کی وجہ سے امپیئرمنٹ ہوتی ہے. وہ بیسکلی وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے جو نیورونز ہیں ان پہ پریشر پڑ جاتا ہے, اور جو وہ پریشر جو ہے وہ لفٹ ہوتا ہے تھرو دا ری ایبزارپشن پروسیس جو ہے باڈی کا. تو جو فنکشنالٹی ہے پیشنٹ کی, جو اس کی فزیکل فنکشننگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہے. لیکن پیرالسس کی وجہ سے جو اور چیزیں ہیں لائک واکنگ یا لفٹنگ تھنگس, موونگ دی آرم, موونگ دا لیگس, یہ وہ چیزیں ہیں جو جن کو ہم سیلف ہیلپ ایکٹیویٹیز کہتے ہیں کہ فار اس ٹو بی فنکشنل, فار اس ٹو بی ایبل ٹو ہیلپ آور سیلوز, وی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو واک. فار انسٹنس اٹس امپورٹنٹ فار اس ٹو بی ایبل ٹو لفٹ اے تھنگ. تو اگر ہم کوئی اپنی آرم ہی موو نہیں کر سکتے یا واک نہیں کر سکتے تو اس سے ڈیفینیٹلی ایک ہینڈی کیپ کی کنڈیشن جو ہے وہ ہم میں پیدا ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی جب کنڈیشن جو ہوتی ہے پھر اس میں میڈیکل ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں انویریبلی فزیکل تھراپی کی بھی ضرورت پڑتی ہے. فزیکل تھراپی انویریبلی ہم اپنے آپ کو فزیو تھراپسٹ کے ساتھ انوالو کرتے ہیں فار دیٹ. اور کئی دفعہ ہمیں آکوپیشنل تھراپی کی بھی ساتھ ضرورت پڑتی ہے اور اسپیچ تھراپی کی بھی ضرورت پڑتی ہے. یہ سب وہ موڈیلٹیز ہیں, یہ وہ طریقے ہیں جن کے ساتھ ہم اپنی کھوئی ہوئی ایبلٹیز کو آہستہ آہستہ واپس اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں. تو ایک قسم کا ان کو یہ ریہیبلیٹیشن کے پروسیس میں ان کا ایک بہت امپورٹنٹ ایک رول ہے. اب میں بات کرنی چاہوں گا سائیکو سوشل انٹرونشنز کی ہارٹ ڈیزیز کے حوالے سے. خاص طور پہ ہارٹ ڈیزیز, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, از نمبر 1 کلر ان دا ورلڈ. تو obviously a lot of emphasis, a lot of focus, a lot of research جو ہے has been paid to this condition. تو اس کے حوالے سے جو انٹرونشنز جو ہے, جو انٹرونشن اسٹریٹجیز جو ہے, ان کا جو فوکس ہے وہ ہے کہ اوکے if somebody has suffered through a heart condition or has had a heart attack, تو how can the process of recovery be enhanced? How can the recovery کا جو پروسیس ہے اس کو ایکسپیڈائٹ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اور ایسے انسان کی who has suffered from a heart attack or a heart disease, اس کی لانگ ٹرم اڈیپٹیشن جو ہے اس کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے. کئی قسم کی اپروچز جو ہیں اوور دا ایئرز ہیو ایوالوڈ اس ایریا میں. اس میں سب سے پہلی جو اپروچ جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ بیسکلی از اے بایو ٹیکنیکل کہہ لیجیے اپروچ, جس میں کہ ٹیکنالوجی کا جو ہے استعمال وہ کیا جاتا ہے. یہ بیسکلی اپروچ ہے کہ اس میں ریسرچرز نے اس اپروچ کو بہت یوز کیا ہے, اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب چھوٹے مانیٹرز, ECG مانیٹرز چھوٹے سائز کے جو کہ آسانی سے اپنا پیشنٹ کی چیسٹ کے ساتھ باندھے جا سکتے ہیں,
مانیٹر کرنے کے لیے اس کی کنڈیشن یا اس کی ویسٹ کے ساتھ لگائے جا سکتے ہیں. ان کو پیشنٹس کو جب گھر بھیجا گیا ہاسپٹل سے تو ریسرچرز نے یہ مانیٹرز لگا دیے, اور پھر یہ مانیٹرز جو تھے اس کے تھرو ہاسپٹل والوں کو انفارمیشن جو تھی آن دا کنڈیشن آف دا کلائنٹ جو تھی وہ ملتی رہتی تھی. یہ 2-3 قسم کے مانیٹرز ہوتے ہیں. کچھ مانیٹرز ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ کو فزیکلی ہاسپٹل والوں کو دینا ہوتا ہے تاکہ وہ اس کے ڈیٹے کو انالائز کر سکیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آج کل تھرو دا کمپیوٹرز اینڈ تھرو دا ٹیلیفونک پروسیسز ڈیٹا جو ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے, اور اس ڈیٹے کو ہاسپٹل والے پھر وہیں بیٹھے ہوئے ہاسپٹل میں وہ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں, اور اگر وہ محسوس کریں کہ پیشنٹ کو ضرورت جو ہے ہاسپٹل بلانے کی ہے یا کوئی اس کی کوئی نئی دوائی انٹروڈیوس کرنے کی ہے, تو وہ رائٹ اوے اس کو بلا لیتے ہیں اور اس کے لیے وہ چیز فوراً مہیا کرتے ہیں. تو دیکھنے میں یہ آیا کہ وہ پیشنٹس جو ایک روٹین کا اسٹینڈرڈ میڈیکل کیئر پروسیجر فالو کر رہے تھے, ایز اپوز ٹو وہ پیشنٹ جن کو یہ ای سی جی سسٹم یا ای سی جی یہ چھوٹے مانیٹرز جو منیچر مانیٹرز جن کو لگائے ہوئے تھے, ان دونوں کے ریزلٹس میں, ان دونوں کے ایکسپیرینسز میں فرق تھا. فرق جو سامنے آیا وہ یہ تھا کہ اگلے کئی مہینوں کے لیے یہ جو پیشنٹس جنہیں مانیٹرز لگے ہوئے تھے وہ پیشنٹس کی سائیکولوجیکل کنڈیشن جو تھی, ایموشنل کنڈیشن جو تھی, وہ ان سے بہتر تھی جو روٹین کے میڈیکل ٹریٹمنٹ میں انوالو تھے. اور بہتر اس طریقے سے تھی کہ یہ پیشنٹس جو تھے جن کو مانیٹرز لگے ہوئے تھے اور جن کی مانیٹرنگ ہو رہی تھی باقاعدہ, انہوں نے اتنا اپنے آپ کو ڈپریسڈ فیل نہیں کیا. فار لیس ڈپریشن جو تھا دے ایکسپیرئنس ڈیورنگ دوز سیورل منتھس جو آنے والے تھے. تو یہ ایک بڑا پازیٹیو قسم کی چیز سامنے آئی. اسی طرح کئی اور اپروچز بھی اس ایریا میں سائیکالوجسٹ نے اور میڈیکل پروفیشنلس نے یوز کی ہیں, جہاں پہ فار انسٹنس پیشنٹس کو ان کی ڈرگ ریجیمن کے اراؤنڈ, ان کی ٹریٹمنٹ کے اراؤنڈ ایجوکیٹ کیا جاتا تھا. سائیکو سوشل کاؤنسلنگ کی فیسلٹی بھی ان کو مہیا تھی, اور انہیں طریقے بتائے جاتے تھے کہ جس سے ان کی کمپلائنس جو تھی علاج کے اراؤنڈ وہ بہتر ہو سکے, اور صرف کمپلائنس ہی بہتر نہ ہو بلکہ ان کی جو ایڈجسٹمنٹ اپنی بیماری کے ساتھ تھی وہ بھی انہینس ہو, اس میں بھی بہتری آئے, اور تاکہ ایسے رسک فیکٹرز جس کی وجہ سے وہ دوبارہ انہیں کوئی بیماری یا ہارٹ کنڈیشن دوبارہ ہو سکتی تھی وہ نہ ہو. تو کئی ریسرچز جو تھیں اس موضوع پہ کیری آؤٹ ہوئی, اور خاص طور پہ 2 میٹا انالیسس کا ذکر میں کرنا چاہوں گا جن سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ پیشنٹس یہاں پہ جن کو ایجوکیشن اور کاؤنسلنگ دوائی کے ساتھ ساتھ دی گئی تھی, انہوں نے زیادہ بہتر انداز سے اپنی بیماری کو اور اپنی کنڈیشن کو میں ایڈجسٹمنٹ کی. لیکن یہ جو ریسرچز تھی ان میں ایک چیز جو نظر آئی وہ یہ تھی کہ زیادہ تر جو کاؤنسلنگ تھی یا جو ایجوکیشن والا پروگرام تھا یا سائیکو سوشل کاؤنسلنگ کا پروگرام تھا وہ نرسز اور ڈاکٹرز نے کیری آؤٹ کیا. یہ ایک چیز بڑی اسٹینڈ آؤٹ کی ان ریسرچز سے. ان انالیسس کا جب کمپیریزن کیا گیا تو 4 چیزیں سامنے آئیں خاص طور پہ, جن کا میں ذکر اب آپ سے کروں گا. پہلی چیز جو سامنے آئی وہ یہ کہ وہ لوگ جو ان انٹرونشن پروگرامز میں جو پیشنٹس جو انوالو کیے گئے تھے ان میں ایک خاطر خواہ بہتری آئی, اور ان کی ہارٹ پرابلمز جو تھیں وہ اگلے سال 2 سال کے لیے کم مینیفیسٹ ہوئی. ایک تو یہ چیز واضح ہوئی اس میٹا انالیسس کے ساتھ. دوسری جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ یہ جو لوگ ان انٹرونشن پروگرامز میں جو انوالو ہوئے تھے جو پیشنٹس, ان کے جو کئی رسک فیکٹرز جو تھے وہ کم ہو گئے. فار انسٹنس ان کا بلڈ پریشر جو تھا وہ کم ہو گیا, اسی طرح ان کا کولیسٹرول لیولز کم ہو گئے, اسی طرح ان کا باڈی کا ویٹ جو تھا, جو وزن تھا, انہوں نے وہ بھی کنٹرول کر لیا, وہ بھی کم ہو گیا. ان کی ایٹنگ ہیبٹس زیادہ ہیلدی ہو گئیں, زیادہ بہتر ہو گئیں, اور ایکسرسائز جو تھی وہ
انہوں نے انیشیٹ کر لی، شروع کر لی، اور اسی طرح سگریٹ اسموکنگ جو تھی انہوں نے وہ کافی حد تک کم کر لی. تیسری جو چیز اس سے ان ریسرچ سے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ کوئی اتنا زیادہ امپروومنٹ انگزائٹی اور ڈپریشن کے لیول میں ان پیشنٹس میں سامنے واضح طور پہ نظر نہیں آیا. یہ کیوں نہیں نظر آیا اس کی میں بات تھوڑی دیر بعد میں کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا. فورتھ جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ کمپیئرڈ ود پروگرامز that were not successful in reducing risk factors, those that were successful were more effective in reducing mortality and heart problems. اب کوشچن اٹھتا ہے کہ why weren't programs with psychosocial counseling successful in reducing patients' anxiety and depression? تو اس کی جو ایک وجہ سامنے آتی ہے وہ بیسکلی یہ تھی کہ یہ جو کاؤنسلنگ تھی اور یہ جو پروگرامز جو کیری آؤٹ کیے جا رہے تھے تھیراپیوٹک پروگرامز، یہ سائیکالوجسٹ کیری آؤٹ نہیں کر رہے تھے، تو یہ پروفیشنلز کیری آؤٹ نہیں کر رہے تھے، یہ ایسے لوگ کیری آؤٹ نہیں کر رہے تھے جو پروفیشنلی ٹرینڈ تھے اس طرح کی سچویشن سے، اس طرح کی کنڈیشن سے ڈیل کرنے کے لیے. تو کیونکہ ہمیں یہ ہمارے پاس دیر از اے لاٹ آف ایویڈنس ناؤ، ریسرچ ایویڈنس وچ انڈیکیٹس کہ جب تھیراپی سائیکالوجسٹ، کلینکل سائیکالوجسٹ یا ہیلتھ سائیکالوجسٹ جب کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جب وہ بیہیورل اور کوگنیٹو میتھڈس کو یوز کرتے ہیں ان ہیلپنگ کارڈیاک پیشنٹس، تو اس کا خاطر خواہ بہت اچھا اثر جو ہے وہ ان کی ڈپریشن اور انگزائٹی پہ پڑتا ہے. 2 ایگزامپلس کین بی گیون in which psychological counseling جو تھی improved emotional adjustment of cardiac patients یا victims آپ کہہ لیجیے. One intervention provided patients with information about their condition. ان کی اپنے کنڈیشن کے بارے میں انفارمیشن ملی، ٹریٹمنٹ کے بارے میں انفارمیشن ملی، اور انہیں ٹرین کیا گیا، ٹریننگ ملی how to relax themselves, how to reduce their stress. And they were also provided counseling so that they would work on their fears and anxieties and apprehensions that they had while they were in the hospital. So individuals who received this program showed far better psychosocial adjustment during the next year as compared to people who did not get through such a program and had gone through a traditional medical kind of a standard care. اسی طرح ایک اور ایگزامپل جو ہے وہ ہاسپٹلائز پیشنٹس کے اراؤنڈ تھی کہ ہو ریسیوڈ کاؤنسلنگ اینڈ دیز پیشنٹس ہو ریسیوڈ کاؤنسلنگ دے شوڈ ریڈیوسڈ انگزائٹی اینڈ ڈپریشن. تو یہ 2 آئی تھنک بڑی امپورٹنٹ مثالیں تھیں، لیکن اس کے علاوہ بھی آئی مین دیر از سو مچ ادر ڈیٹا اویلیبل جس سے پتہ چلتا ہے کہ there are additional benefits also of such things. ایک اسٹڈی فار انسٹنس جس کو میں کوٹ کرنا چاہوں گا، اسٹڈی carried out basically in the area of stress management، جہاں پہ people who went through a stress management program ان کا جو انجائنا اٹیکس کی فریکوینسی تھی وہ تقریباً 40% لیس ہو گئی compared to those who did not go through this kind of a stress management program and had just gone through standard medical care. تو 40% اگر انجائنا اٹیکس کی فریکوینسی کم ہو جائے تو دیٹ ہیز اے لاٹ ٹو سے. اور بھی جو ریسرچز ہیں دے آلسو ہیو شون اینڈ سپورٹڈ سچ ایویڈنس، اینڈ دے آلسو شو دیٹ پیشنٹس جو اسٹریس مینجمنٹ پروگرام میں سے گزرتے ہیں اور اپنی اسٹریس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرنا سیکھتے ہیں، ان کا جو ٹائپ اے بیہیویئر ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور جب ٹائپ اے بیہیویئر کم ہو جاتا ہے تو ان کا جو وہ بلڈ پریشر جو ہر وقت اونچا رہتا تھا ٹائپ اے بیہیویئر کی وجہ سے، تیزی کی وجہ سے، انگزائٹی کی وجہ سے، وہ کم ہو جاتا ہے. تو سو دیئر فور ان دیٹ وے اٹ اوور آل ہیز اے پازیٹیو افیکٹ. تو یہ جو اپروچز ہیں ان سے جو رسک فیکٹرز ہیں وہ افیکٹولی ریڈیوس کیے جا سکتے ہیں، اور ریسرچز جو ہے وہ ایڈیکویٹلی بینیفٹس جو ہے بتاتی ہیں کہ ان اپروچز کے جو بینیفٹس ہیں ریہیبلیٹیشن میں، کارڈیک پیشنٹس کے ریہیبلیٹیشن میں، وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح اندر فیمس ڈاکٹر بائی دا نیم آف ڈین اومش
اینڈ ہز کالیگز ان 1990 انہوں نے ڈیولپ کیا ایک ملٹی کمپوننٹ پروگرام. یہ جو ملٹی کمپوننٹ پروگرام تھا اس کے کئی حصے تھے. اس میں اس پروگرام کا ایک حصہ جو تھا وہ فوکس تھا ڈائٹری اسکیجولنگ پہ, ڈائٹری ہیبٹس پہ. دوسرا جو اس کا حصہ تھا اس پہ فوکس تھا آن ویریس ایکسرسائزز دیٹ کارڈیک پیشنٹس could carry out. اس کے علاوہ تیسرا جو حصہ تھا وہ اسٹریس مینجمنٹ پہ تھا کہ ہاؤ اسٹریس مینجمنٹ کین بی یوز ایز اے وے آف ہیلپنگ کارڈیک پیشنٹس ان دیئر ریہیبلیٹیشن پروسیس. دیکھنے میں یہ آیا کہ پیشنٹس who volunteered to participate for this research ان کو رینڈملی دو گروپس میں اس نے کمیشن نے ڈیوائڈ کر دیا. ایک وہ گروپ تھا جس کو اسٹینڈرڈ میڈیکل کیئر کا پروسیجر میں سے گزرنا پڑا. دوسرا گروپ جو تھا وہ تھا جس کو یہ ملٹی ڈائمینشنل پروگرام, ملٹی موڈل پروگرام جو تھا اس میں سے گزرا. یہ جو پروگرام تھا اس میں لوگوں کو مینلی ویجیٹیرین ڈائٹ پہ ڈالا گیا اور ان کی جو کیفین انٹیک تھی وہ بالکل بند کر دی گئی, اور ان کا جو الکوہول کا کنزمپشن تھا اس کو بھی بالکل مارجنلائز یا ریڈیوس کر دیا گیا, اور انہیں اس پروگرام کے دوران سگریٹ پینے ان کے بالکل بند کر دیے گئے, اور ماڈریٹ ایکسرسائز کی روٹین ایک ریجیمنٹ جو تھی ان کے لیے ڈیولپ کی گئی, اور ریگولرلی ان کو ایک سپورٹ گروپ کا ایکسپوئر اس گروپ کو ملتا تھا کہ جہاں وہ آپس میں بیٹھ کے دے وڈ ٹاک آف دیئر اون کنڈیشن, دیئر اون ایشوز اینڈ کنسرنز, اور اسی طرح دے وڈ آلسو یوز اسٹریس مینجمنٹ کی ٹیکنیکس جو انہیں سکھائی گئی تھیں ٹو ڈیل ود دا کنڈیشن. اور اسٹریس مینجمنٹ میں خاص طور پہ ریلیکسیشن اور میڈیٹیشن ور دا ٹو کنڈیشنز دیٹ دے یوزڈ. تو یہ جو پروگرام تھا اس کا خاطر خواہ دیکھنے میں آیا کہ ایک پازیٹیو امپیکٹ جو تھا وہ لوگوں پہ پڑا, اور یہ جو گروپ تھا ان پیشنٹس نے بعد میں چیسٹ پین جو تھی اس کی شکایت ان کی بہت کم ہو گئی. ایتھیروسکلوسس کی شکایت اس گروپ کی بہت کم ہو گئی کمپیئر ٹو دی ادر گروپ جو کہ اسٹینڈرڈ میڈیکل کیئر کے پروسیجرز میں سے گزرا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ جو لائف سٹائل ہے, جس طرح میں نے پہلے بھی لائف سٹائل کی بات کئی دفعہ لیکچرز میں کی ہے, لائف سٹائل جو ہمارا ہے اس کا ایک خاطر خواہ ایک امپیکٹ ہماری کارڈیاک ہماری ہیلتھ پہ پڑتا ہے, کیونکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اگر ہمارا لائف سٹائل ہیلتھی ہو جائے تو اس سے جو ہماری آرٹریز کئی دفعہ جو کلاگ ہوئی ہوتی ہیں وہ ان کلاگ ہو جاتی ہیں, اور ان کلاگنگ جو ہے وہ obviously brings us back to a normal condition. تو اس سے ہمیں یہ بڑا اچھے طریقے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو مختلف پروگرامز ہیں جہاں پہ کاؤنسلنگ, اسٹریس مینجمنٹ, ایجوکیشن, لائف سٹائل چینج, یہ جب یہ پرووائڈ کی جاتی ہیں کہ دیز پروگرامز ہیو اے ویری ویری پازیٹیو امپیکٹ اینڈ دے کین ایکچولی ریورس دا ڈیزیز پروسیس. آئی مین ایک فزیکل ڈیزیز کے پروسیس کو یہ بدل سکتی ہے یہ اس طرح کی چینج اور اس طرح کی جو انٹرونشن جو ہماری ہوتی ہے. اور اسی طرح دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب ون گوز تھرو اے لانگ ٹرم کائنڈ آف اے کنڈیشن آف اے ہارٹ ڈیزیز اور اے ہارٹ پرابلم, تو وہاں پہ انویریبلی ایک ریپل ایسا پیدا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وکٹم اور اے پیشنٹ آف اے ہارٹ کنڈیشن has emotional issues and concerns. He develops emotional issues and concerns. He also, develops certain vocational issues and concerns. اس کے vocational کچھ چیزیں بھی سامنے ایشوز آ جاتے ہیں کہ جاب کس طرح مینیج کرنا ہے, کس طرح کتنے آرٹس کرنا ہے, and so forth. اور انویریبلی اس کی فیملی لائف بھی افیکٹ ہوتی ہے اور میرٹل لائف بھی جو ہے اس کی افیکٹ ہوتی ہے. And this is why the role of a health psychologist is very, very important, and this is where the health psychologist comes in and can help and intervene and help the patient to work through his emotional issues and to also
provide a support in terms of maybe a family therapy session or family therapy sessions, help the whole family to, to adjust with this patient who is ill or unwell. اور اسی طرح ہیلتھ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ ایون ان ٹرمز آف ہاؤ ٹو مینیج دا جاب اور واٹ کائنڈ آف اے ورک ٹو ڈو اور ناٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ کائنڈ آف اے پروگرام ٹو ہیو کورس آف ایکشن فار دا پیشنٹ ٹو ٹیک، اس ایریا میں بھی ہیلتھ سائیکالوجسٹ ہیز اے ڈیفینیٹ رول ٹو پلے. اور اس رول کی بات ہم تھوڑی دیر بعد دوبارہ آگے چلائیں گے. اب آئی ووڈ لائک ٹو لک ایٹ دا سائیکو سوشل انٹروینشنز فار ایڈس جو ہے. ایڈس کے اراؤنڈ سائیکو سوشل جو ایفرٹ ہے دیٹ نیڈس ٹو بی اسٹارٹیڈ مچ ارلیئر. When the patient begins to, for instance, get into getting various tests carried out for checking out whether he has HIV or not, that is the time when the psychosocial effort needs to be initiated, because invariably when a person reaches out to get his HIV test, تو اس کو already کچھ idea ہوتا ہے. There is an element of fear کہ probably he has been exposed to a condition or he has been exposed to an interaction جس کی وجہ سے he could have been infected by that virus. تو اس جنکچر پہ if these potential patients کہہ لیجیے یا carriers of HIV یا AIDS کہہ لیجیے, if they are presented with information جس سے انہیں پتہ چلے کہ what this condition is all about, انفارمیشن جس سے ان کی انگزائٹی جو ہے وہ کسی حد تک کم ہو, کیونکہ invariably if one does not know about the condition of HIV or AIDS تو اس سے انسان کے اندر انگزائٹی لیول جو ہے بہت اونچا چلا جاتا ہے. It's very very disturbing. اور جیسے ہمیں پتہ ہے کہ invariably 3 مہینے لگتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ کی HIV ٹیسٹنگ ہو. سو وہ پیریڈ جب انسان کو یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ کہیں مجھے HIV نہ ہو گئی ہو, ٹل another 3 to 6 months جب HIV ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو وہ آتے ہیں only after at least a period of 3 months. سو یہ جو 3 مہینے یا 3 سے زیادہ مہینے کا جو پیریڈ ہوتا ہے, اس میں there's a lot of anxiety, there's a lot of turmoil which the patient experiences. This is the time when the person who is experiencing this anxiety and apprehension around his condition, that he needs to be helped. اور اس کے بعد once HIV positive result آ جائے تو پھر اس پیشنٹ کو کاؤنسلنگ جو ہے اراؤنڈ دا illness دینی بہت ضروری ہو جاتی ہے. دی پرپز آف دس کاؤنسلنگ از ٹو ریئلی ایجوکیٹ ہم اراؤنڈ ہز کنڈیشن. یہ جو کنڈیشن ہے یہ کیا ہے, اینڈ واٹ کائنڈ آف اے ٹریٹمنٹ جو ہے ہی ول ہیو ٹو گو تھرو. ان دا ویسٹ فار انسٹنس مینی آرگنائزیشنز جو سپورٹ گروپس اویلیبل ہیں ایسے جس میں پیشنٹس جو ہیں HIV پازیٹیولی ڈائگنوز ہوئے ہوئے پیشنٹ جو ہیں دے گیٹ ٹوگیدر اینڈ دین دے آر پیشنٹس then they are professional group leaders. تو وہ سپورٹ گروپس رن کرتے ہیں ان پیشنٹس کے لیے, سو دیٹ یہ پیشنٹس کو اور ان کی فیملیز جو ہے they are able to cope with this news and this crisis that they are going through in their life. تو ایسے پیشنٹس کے لیے جن کا ایکسیس جو ہے وہ کئی دفعہ اینٹی ریٹرووائرل ریجیمنٹس کے اراؤنڈ بڑا کمزور ہوتا ہے, تو کیونکہ ان پیشنٹس کے لیے جو ان کی جو ریجیمنٹس ہیں ان کو بڑا ریلیجسلی ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو بڑا اسٹرکٹلی فالو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں پہ پروفیشنلز definitely have a very important role to play in order to guarantee that the patient does follow and adhere to the treatment as he is supposed to. تو یہ adherence جو ہے یہ through monitoring کی جاتی ہے, یہ through involvement in various programs کی جاتی ہے.
اسی طرح دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ many people who are suffering from HIV virus, they need psychosocial intervention, not for their HIV only, but other problems جو connected ہوتی ہیں HIV کے ساتھ. میرے مطلب خاص طور پہ فار انسٹنس ایموشنل ڈسٹریس کے بارے میں ہے کہ ایموشنل ڈسٹریس ایک ایسی کنڈیشن ہے which is a byproduct of somebody suffering from a HIV. Similarly, pain management جو ہے is another condition that sometimes these patients suffer from. Similarly, sometimes they have sleep disorders. تو یہ وہ conditions ہیں جہاں پہ psychosocial interventions جو ہے has a very very definite role to play, and this is where the health psychologist, I would say, has a very important role to play also. تو زیادہ تر جو انٹروینشنز ہیں ان میں اسٹریس مینجمنٹ کی جو ٹریننگ ہے اور ایکسرسائز اور کوگنیٹو تھراپی جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے ٹو پروموٹ اڈیپٹیشن اینڈ ٹو ریڈیوس anxiety level of the patient and to reduce the level of depression that the patient may be experiencing due to the antiretroviral drugs جو وہ لے رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے. تو یہ انٹروینشن جو ہیں یہ جتنی جلدی پیشنٹ کی لائف میں شروع ہو جائے اتنا ہی ان کا ایک مثبت اثر اس پہ پڑتا ہے. بلکہ اس جنکچر پہ میں ایک ریسرچ کوٹ کرنی چاہوں گا جو واز کیریڈ آؤٹ بائی مائیکل اینٹونی ان 1991 جہاں پہ اس نے ہوموسیکشول مین جو تھے ان کو لیا اور ان کو دو گروپس میں ڈیوائڈ کر دیا. ایک وہ گروپ جو کنٹرول گروپ تھا اور دوسرا جو انٹرونشن گروپ تھا. انٹرسٹنگلی انٹرونشن گروپ جو تھا اس کی جو ٹریٹمنٹ تھی جس میں ایروبک ایکسرسائزز انوالو تھیں, جس میں ریلیکسیشن ٹریننگ انوالو تھی, جس میں گروپ میٹنگز انوالو تھیں, کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ کوگنیٹو تھراپی انوالو تھی, اور ایسے بلیف سسٹمز جن کو ماڈیفائی کرنے کی ضرورت تھی پیشنٹس کی وہ انوالو تھے. یہ جو گروپ تھا جس کا ساتھ ان لائنز پہ کام شروع ہو گیا اس سے پہلے کہ ان کے HIV ٹیسٹ جو تھے ان کے ریزلٹس آئے, وہ جو گروپ تھا اس نے انٹرسٹنگلی لیٹر آن ٹریٹمنٹ میں سے پتہ یہ چلا کہ دے شوڈ مچ لیس اینگزائٹی وین دے فاؤنڈ آؤٹ دیٹ دے ہیڈ HIV پازیٹیو تھے. وہ ان کی انگزائٹی کا لیول بھی کم تھا دوسرے گروپ سے, ان کے ڈپریشن کا لیول بھی کم تھا, اور انٹرسٹنگلی ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ دے سیم ٹو ہیو اے اسٹرانگر امیون سسٹم. تو یہ جو ریلیکسیشن ٹریننگ تھی اور جو اسٹریس مینجمنٹ ٹریننگ تھی اور جو پریکٹس جو دیٹ دے وینٹ تھرو اس کا ایک خاطر خواہ ایک ڈیفینیٹ امپیکٹ ان کی صرف سائیکولوجیکل ہیلتھ پہ ہی نہیں پڑا بلکہ ان کی امیون سسٹم کے اوپر بھی ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑا. اور بھی اسٹڈیز جو ہے وہ بھی اس طرح کا ایویڈنس جو ہے سپورٹیو ایویڈنس جو ہے ملتا ہے ہمیں, اور اسٹڈیز یہ بھی بتاتی ہیں کہ اس طرح کی جو انٹرونشن ہوتی ہے وہ ہمارے امیون سسٹم کی فنکشننگ کو انہینس کرتی ہے. اور جب امیون سسٹم کی فنکشننگ جو ہے وہ انہینس ہوتی ہے اسی طرح ان کی جو انگزائٹی لیول ہے, انگزائٹی اور ڈپریشن لیول بھی ان کا ریڈیوس ہوتا ہے. اور یہ چیز جو ہے اس کا ایک اوور آل ایک اچھا اثر پڑتا ہے ان دا پروگنوسس آف HIV اینڈ ایڈس. ناؤ لیٹس لک ایٹ دا سائیکوسوشل انٹرونشنز فار کینسر. ابھی ہم نے پہلے اسٹروک کی بات کی, ہارٹ کنڈیشن کی بات کی, HIV ایڈس کی بات کی. ناؤ یہ جو چوتھی کنڈیشن کینسر جس کے بارے میں ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی بات کی تھی, لیٹس سی کہ اس میں what kind of psychosocial interventions can be made. Psychosocial جو intervention ہے for patients suffering from cancer can actually begin very early. بلکہ it can begin at the diagnostic interview with the physician. جب پیشنٹ پہلی دفعہ جب فزیشین کے پاس جاتا ہے تو and discusses the diagnosis, that is the time when such an intervention can be made with the patient.
it is a good time for the doctor, for instance, or the physician, for instance, to be honest and to be open, with the patient, and maybe the caregivers or the spouse of the patient that's there with the patient. کیونکہ جب وہ ڈائگنوسس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتا ہے پیشنٹ کے ساتھ اور پیشنٹ کے سپورٹ سسٹم کے ساتھ یا کیئر گیورس کے ساتھ، تو وہ ایک ایسا ٹائم مہیا کر دیتا ہے پیشنٹ کے لیے اور پیشنٹ کی فیملی کے لیے کہ وہ اپنی کنڈیشن کو کنفرنٹ کر سکیں اپنے اندر. اور وہ جب کنفرنٹ کرتے ہیں تو دے گیٹ اے ٹائم ٹو ریئیکٹ ایموشنلی ٹو دیٹ کنڈیشن آلسو. اور پھر وہ اس ایموشنل ریئیکشن کو جو مینیفیسٹ کرتے ہیں دین دا فزیشین از ایبل ٹو ڈیل ود دیٹ ایموشنل ریئیکشن آلسو اینڈ ہیلپ دا پیشنٹ ٹو کمپوز اور دا فیملی ٹو کمپوز دیم سیلف. تو یہ جو کنفرنٹیشن ہے، یہ جو شیئرنگ ہے، یا یہ جو انٹروینشن ہے، سائیکو سوشل انٹروینشن اس کو ہم کہتے ہیں، اس کا اس میٹنگ میں جو ہونا ہے اس کا انویریبلی اچھا اثر ہی پڑتا ہے. سم ہاؤ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ ہم سنتے ہیں کہ a certain person was suffering from cancer and has been diagnosed to suffer from cancer، لیکن ڈاکٹرز نے پیشنٹ کو یہ بتایا ہی نہیں کہ پیشنٹ جو ہے وہ کینسر سے سفر کرتا ہے. پیشنٹ کی فیملی کو بتا دیا، لیکن یہ بھی کہہ دیا کہ پیشنٹ کو نہ بتائیں کہ جی وہ پیشنٹ کو کینسر ہے. تو بے شمار جو ریسرچ پچھلے کئی سالوں میں ہوئی ہے، اس سے یہ جو سوچ ہے، یہ اس کو اس کے برعکس ایویڈنس آگے آ گیا ہے. اور اب یہ چیز پروفیشنلز جو ہیں وہ اس چیز کو پوری طرح سے مانتے ہیں کہ پیشنٹ کو انفارم کر دینا چاہیے، کیونکہ انفارمڈ پیشنٹ جو ہے وہ اپنا بہتر طریقے سے اپنا خیال رکھ سکتا ہے، اور اس کی جو ایڈجسٹمنٹ جو ہے، جو اڈیپٹیشن جو ہے اپنی کنڈیشن کے ساتھ، اور جو ٹریٹمنٹ آپشنز جو اس کو ملتی ہیں، ان کو وہ بہتر طریقے سے، بہتر انداز سے کیری آؤٹ کر سکتا ہے. تو اس ایریا میں میڈیکل پروفیشنلز جو ہیں یا میڈیکل پرسنل جو ہیں اینڈ ہیلتھ سائیکالوجسٹ آلسو اف دے گیٹ انوالوڈ ایٹ سم جنکچر، تو وہ بھی کین پرووائڈ انفارمیشن ٹو دا پیشنٹ اینڈ دا فیملی ایز ٹو ہاؤ دا ڈیزیز کین بی مینیجڈ، اور مختلف جو ایلیمنٹس ہیں ڈیزیز کے، ان میں امپرومنٹ جو ہے وہ کس طریقے سے کی جا سکتی ہے، کس طریقے سے لائی جا سکتی ہے، اور پیشنٹ کی ڈائٹ کیا ہونی چاہیے، اور پیشنٹ کی ایکٹیویٹیز کیسی ہونی چاہیے، اور کون سی کس قسم کے کھانے اسے کھانے چاہیے، آیا اسے اسپائسی فوڈ کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے، یا آئلی فوڈ، فرائیڈ فوڈ کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے، کتنا چلنا چاہیے، کس قسم کی ایکسرسائز کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. بے شمار اس طرح کی جو ایریاز ہیں ان میں سائیکو سوشل سپورٹ جو ہے، جو ہیلپ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. کئی پروگرامس جو ہاسپٹل سیٹنگز میں ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ نوزیا جو ہے فار انسٹنس، جس کا تعلق کیمو تھراپی کے ساتھ بڑا نزدیکی تعلق ہے، جس میں نے کیمو تھراپی کا جب پہلے ذکر کیا تھا پچھلے سیشن میں، پچھلے لیکچر میں، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیمو تھراپی کا جو ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ نوزیا ہے. اب جو سائیکو سوشل جو انٹرونشنز ہیں اس میں اس نوزیے سے ڈیل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی سکھایا جا سکتا ہے. بلکہ دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ دو اپروچز جو بڑی افیکٹو اپروچز ہیں، وہ ریلیکسیشن ٹریننگ کی اپروچ ہے اور سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن کی اپروچ ہے. یہ دو ایسی بیہیورل اپروچز ہیں، سائیکولوجیکل اپروچز ہیں، جن سے کہ کینسر کے پیشنٹس کی کنڈیشن کو بہت بہتر کیا جا سکتا ہے. فار انسٹنس ایک کنڈیشن ایسی ہے کہ جس میں کہ جہاں پہ پروگریسو مسل ریلیکسیشن سے، یہ ایک بیہیورل اسٹریٹجی ہے، ایک ٹیکنیک ہے، جہاں پہ مسل ریلیکسیشن سے اور امیجری کے استعمال سے کیمو تھراپی سے پہلے جب اس طرح کی اسٹریٹجی یوز کی جاتی ہے تو یہ پیشنٹس کو ریلیکس کیا جاتا ہے اور ان کو امیجری کے تھرو تیار کیا جاتا ہے کیمو تھراپی کے لیے، اور اس کی وجہ سے وہ
انویریبلی اپنے پہلا جو سیشن ہے کیمو تھراپی کا، اس کے بعد ان کو کیمو تھراپی سے جو نوزیا ادروائز وہ ایکسپیرئنس کر سکتے تھے، وہ نوزیے سے بچنا شروع ہو جاتے ہیں. نوزیا ایکسپیرئنس نہیں کرتے کیونکہ وہ ریلیکس اسٹیٹ میں ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار کر لیتے ہیں. اسی طرح دیکھنے میں آیا کہ سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن سے بھی جب وہ استعمال کی جاتی ہے تو انڈیویجولز جو ہے وہ اینٹیسپیٹری جو انگزائٹی ہوتی ہے یا کئی دفعہ اینٹیسپیٹری جو فیلنگ ہوتی ہے کہ جی مجھے وامٹنگ ہوگی یا میں سک فیل کروں گا یا میں نوزیٹڈ فیل کروں گا، اس چیز سے بھی ان کی بچت ہو جاتی ہے. سو ان ادر ورڈز سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن یوز کر کے جو نوزیے کا ایکسپیرئنس ہے یا سک فیلنگ کا جو ایکسپیرئنس ہے، اس سے پیشنٹس کو بچایا جا سکتا ہے. اس سے وہ اس کے اراؤنڈ اپنے آپ کو ورک اپ نہیں کرتے. اسی طرح دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ مختلف قسم کی جو سائیکو سوشل جو اسٹریٹجیز اور ٹیکنیکس ہیں، ان کا ایک بینیفیشل جو پہلو ہے، ایک بینیفیشل امپیکٹ جو ہے، وہ اس طرح کے پیشنٹس جو کینسر کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کی لائف پہ ڈیفینیٹلی پڑتا ہے. تو بے شمار اس طرح کا ایویڈنس ہمیں ملتا ہے کہ سائیکو سوشل میتھڈز جو ہے، سائیکو سوشل جو ٹیکنیکس جو ہے، اسٹریٹجیز جو ہے، دے ناٹ اونلی انہینس دا پیشنٹس ایڈجسٹمنٹ ٹو کینسر بلکہ دے آلسو امپروو دیئر سروائیول. تو ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹڈی واز کیریڈ آؤٹ جہاں پہ تھراپسٹ جو تھے، خاص طور پہ وہ تھراپسٹ were in remission for cancer, they ran a group of patients. اور یہ جو گروپ آف پیشنٹس تھا who attended this weekly، یہ ان کی ویکلی گروپ میٹنگز ہوتی تھیں. تو people who went through this group, they were able to deal with their condition in a much better way. They also learned to relax themselves. They also learned ways to carry out self-hypnosis, to manage their pain. اور اس گروپ کے برعکس جو کنٹرول گروپ تھا، they were not exposed to any intervention. ان کا اور جو ٹریٹمنٹ گروپ تھا، ان کا رزلٹ بڑا ڈفرینٹ آیا. ایک چیز جو سامنے آئی وہ یہ آئی کہ وہ گروپ جس کو سائیکو سوشل انٹروینشن ملی، ان کی تقریباً جو لائف تھی وہ اوور 10 year فالو اپ پیریڈ دیکھنے میں آیا کہ ان کی جو لائف تھی وہ تقریباً 15 مہینے بڑھ گئی اس گروپ کے ساتھ جو کہ واز اے کنٹرول گروپ. تو اس سے ایک بڑا واضح طور پہ ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سائیکو سوشل میتھڈ جو ہے they definitely help in enhancing our survival, and they probably do so because through them ہمارا جو immune system ہے اس میں امپروومنٹ آتی ہے. اور اور کیونکہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارا اسٹریس لیول کم ہوتا ہے، جب ہم ریلیکس ہوتے ہیں تو ہمارے امیون سسٹم کی ایفیشنسی بھی بڑھتی ہے. تو one of the reasons which we can attribute to this immune system efficiency is that it's because of learning how to relax ourselves. It's because of learning how to manage our stress. It is through procedures of self hypnosis. It is through self help techniques that we are able to cope with this condition in a positive manner. Because of the social problems that cancer patients have, it has been seen that they are benefited and helped, and their families are helped if they get exposed to, or if they're involved in family therapy. Family therapy seems to really play a very effective role, and this is where psychologists, I think, have a very definite role to play. Particularly health psychologists جو ہے, they have a very important role to play. اسی طرح if these families and these patients are exposed to support group, تو جو support group ہے وہ ان کے لیے emotionally بڑے supportive ہوتے ہیں. Plus there's a lot of a lot of information that is shared or that they get through these support groups. تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ people who get exposed to support groups and they get counseling sessions also,
and they are involved in family therapy sessions as well, and they get training in relaxation, and they're also, guided in terms of their dietary habits. اگر کوئی ڈائٹیشین کے ساتھ بھی ان کو انوالو کیا جائے اور ان کو ان کے لیے ایک ایکسرسائز ریجیمن بنا دی جائے، تو ان سب چیزوں کا ایک بڑا مثبت اثر جو ہے وہ پڑتا ہے ان کی ایموشنل لائف پہ. اور یہ جو پیشنٹس ہیں انویریبلی دے آر لیس ڈپریسڈ، دے آر لیس اینکشیس اینڈ دے ہیو فیور پرابلمس، جو کہ فیملی پرابلمز ان کو ہم کہہ سکتے ہیں. ان کو بہت کم پرابلمز ہوتی ہیں اینڈ دے سیم ٹو ہیو مور کیپیسٹی آلسو ٹو اسٹل انجوائے لائف اینڈ ڈو تھنگس فار دیم سیلوز، جو کہ لیجر ایکٹیویٹیز کہلاتی ہیں، کہ یہ ان کو کیری آؤٹ اپنی زندگی میں ساتھ ساتھ کسی نہ کسی حد تک جاری رکھتے ہیں اور کر سکتے ہیں. تو اب تک ہم نے جو کنڈیشنز کو ایگزامن کیا ہے، یہ بیسکلی 4 کنڈیشنز کو ایگزامن کیا ہے. جیسے آپ نے دیکھا، پہلی اسٹروک تھی، دوسری کارڈیاک ڈیزیز تھی، تیسری HIV اور ایڈس تھی، اور چوتھی کینسر تھی. یہ وہ 4 کنڈیشنز ہیں جن کو ہم ہائی مورٹیلٹی ہیلتھ پرابلمس کا نام دیتے ہیں. یہ ہائی مورٹیلٹی ہیلتھ پرابلمس ہیں کیونکہ دیز آر آل فیٹل کنڈیشنز. یہ سب ایسی کنڈیشنز ہیں جس سے کہ بڑی اسپیسیفک ڈسیبلٹی جو ہے، وکٹم جو ہیں، پیشنٹس جو اس کے سفر کرتے ہیں، ان سے دے ایکسپیرئنس. اور یہ ایسی کنڈیشنز ہیں کہ جن کے بارے میں سارے فیملی ممبرز، سارے کیئر گیورز، all the significant people that are in part of the lives of these people, they know کہ یہ جو ڈیزیز ہے it's a terminal disease، اور اس میں جو ڈیتھ ہے وہ اخیر آنی ہے. تو اب میں جو آگے جس موضوع پہ بات کروں گا وہ بیسکلی اڈیپٹنگ ٹو ٹرمینل النس کے حوالے سے ہے. انویریبلی it's interesting to see how people adapt to a terminal illness. When people talk about a hypothetical say situation of death, تو ہر انسان جو ہے وہ یہی چاہتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ جی I would like to die, if I had a choice I would like to die quickly, slow prolonged bed ridden میرا ایکسپیرئنس نہ ہو، بلکہ جلدی سے میں اس دنیا سے چلا جاؤں. دیٹ از دا کائنڈ آف ڈیتھ آئی ووڈ لائک. لیکن ٹرمینل النس والے پیشنٹ جو ہے ان کا ہمیں یہ پتہ ہے کہ ان کی بیماری جو ہے وہ کئی دفعہ کچھ دنوں سے وہ کچھ مہینوں اور کچھ سالوں تک جا سکتی ہے. سو دیئر فور they in that way have to deal and they have to cope with their condition till the end. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ایڈجسٹمنٹ ہے جو دیٹ دے ہیو ٹو گو تھرو. اسی طرح ان کا جو کوپنگ میکانزم جو ہے اس میں ڈیورنگ دا فیز آف ٹرمینل النس ایک چیز جو بہت زیادہ سامنے آتی ہے وہ ڈینائل آتی ہے، کہ دے ٹینڈ ٹو ڈیل ود دیئر کنڈیشن سم ٹائمز تھرو ڈینائل. A very well known psychiatrist by the name of John Hilton، اس نے 3 ٹائپس آف اسٹریس ٹرمینل پیشنٹس کے ایکسپیرئنسز کا ذکر کیا. I think I need to mention this very briefly to you. پہلا یہ تھا کہ جو فزیکل ایفیکٹس جو ہوتے ہیں پیشنٹ کے، اس سے پیشنٹ کو سب سے پہلے ڈیل کرنا پڑتا ہے جو اس کی کنڈیشن جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. اور فزیکل جو پروسیس ہے اس میں سم ٹائمز دے ہیو ٹو ڈیل ود پین، سم ٹائمز دے ہیو ٹو ڈیل ود بریدنگ ڈیفیکلٹی، یا سلیپلیسنس اور باؤل جو کنٹرول ہے اس کا لاس جو ہے اس سے انہیں ڈیل کرنا پڑتا ہے. دوسری جو کنڈیشن اس نے دیکھی جو انویریبلی کینسر کے پیشنٹس کو یا ٹرمینل النس کے پیشنٹس کو جو ڈیل کرنی پڑتی ہے، وہ ایک ریسٹرکشن ہے ان کی فزیکل ایکٹیویٹی میں. اے پرسن از ناٹ ایبل ٹو ایکٹیولی انگیج ان ہز لائف. آئی مین ایک ڈپینڈنسی دوسروں کے اوپر جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. اور اسی طرح 2/3 آف دیز پیشنٹس جو ٹرمینل پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے خاص طور پہ جو آخری 3 مہینے جو زندگی کے ہوتے ہیں اس میں they are a lot of them are virtually confined to bed.
اسی طرح تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آخری مہینوں میں انویریبلی دیر از اے ویری اسٹرانگ ریئلائزیشن ان آل دا پیشنٹس کہ ناؤ دیئر اینڈ از نیئر اور ناؤ they do not have too many more days or weeks or months of life to live. Interestingly, ایک چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ یہ جو ریئلائزیشن ہے کہ they do not have too many more months to live، اس کا جو سب سے زیادہ اثر ہے وہ ان لوگوں پہ جو پیشنٹ کے ارد گرد جو اس کی فیملی کے لوگ ہیں ان پہ بہت گہرا اثر اس سے پڑتا ہے. اس کا جو امپیکٹ ہے ان پہ بہت گہرا ہوتا ہے. کئی دفعہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو پیشنٹ بذات خود پیشنٹ جو ہے وہ اس چیز سے ایک بہت مثبت طریقے سے وہ اپنی ڈیتھ کو یا اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ میرے جو دن ہیں وہ اب گنتی کے رہ گئے ہیں، اور وہ اکثر اوقات اس چیز سے بہت بہتر ایک سمجھوتا کر لیتا ہے. اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ پیپل ہو ہیو لیوڈ ان اے پازیٹیو وے، people who have lived their life in a full manner، ان کی ability to accept death جو ہے وہ بہت بہتر ہوتی ہے as opposed to people who have not had a very positive attitude towards their life. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ patients اور victims who get good care، جن کا ماحول بھی جو ہے فیملی جو ہے وہ سپورٹیو ہوتی ہے، وہ زیادہ بہتر طریقے سے اپنی ڈیتھ کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. دے ڈو ناٹ فائٹ دا ڈیتھ، دے ڈو ناٹ شو اینی فیئر اراؤنڈ ڈیتھ. اور اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ پیشنٹس جن میں غصہ جو ہے، اینگر جو کم ہے، اینگر اراؤنڈ دیئر کنڈیشن، اینگر اراؤنڈ مے بی گاڈ، اینگر اراؤنڈ پیپل، اف دے آر ناٹ اینگری پیپل اور اگر ان میں and if they are not depressed people, then invariably they are able to deal with it in a positive manner. اسی طرح یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ people who have not suffered a lot of pain in their lives, for instance, and people who receive a lot of emotional support from the family members, from their friends, from their colleagues, and who are cared by their family members, they feel more satisfied with their lives. یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سا فینومینا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جنہوں نے ایک پازیٹیو طریقے سے زندگی گزاری ہوتی ہے، وہ اپنی جتنا اپنی زندگی میں اپنی زندگی سے خوش ہوتے ہیں اتنا ہی وہ اپنے اینڈ کے لیے بھی اپنے آپ کو زیادہ تیار محسوس کرتے ہیں اور ایک بہتر طریقے سے اس سے کوپ کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ میں آج کا یہ جو لیکچر ہے اس کو میں اینڈ کروں گا. انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.